ہمیں انہوں نے بتایا تم انفیریئر ہو. ہماری جو پاک اسٹڈیز ہے وہ بیسکلی اس کا نام چینج کر کے نا ڈاؤن فال آف دا مغل امپائر کر دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یار آپ ذلیل ہو, آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ برباد ہوئے, آپ تباہ ہوئے. اچھا پھر اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ ویسے ہی ہمارے کریکولم میں ایک پتلا سا کتاب ہوتی ہے, 50 نمبر کا مشکل سے وہ سبجیکٹ ہے, مسکین سا. ہمارا دین سے بھی تعلق کٹا, ہماری آئیڈینٹی بھی ہمیں نہیں معلوم, اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ مسلمان کتنی بڑی قوت ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. اگر ہم اپنے سیلف انٹرسٹ سے باہر نکلیں, اپنے رب سے تعلق جوڑیں, تو وی کین بی جائنٹس ان دس ورلڈ. اور وہی بات ہے کہ اگر صحابہ جو ہے وہ 313 کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, آج ہم تقریباً 2 بلین کے آس پاس مسلمان پہنچے ہوئے. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی موجودگی میں اگر زائنزم کو ڈسکس نہ کیا جائے, دجال کی ماں کو الومناٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے تو گستاخی ہے میرے خیال میں. کیا کہتے ہیں جاوید؟ صحیح کہہ رہے ہیں. محمد علی بھائی جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی ایریاز کے اوپر ہیں, خاص طور پہ سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز. اینڈ آئی تھنک جو ٹاپک بھی بڑا اچھا چوز کیا آپ نے زائنزم سے ریلیٹڈ, سو ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دجال اینڈ ہاؤ آل آف دس ریلیٹس. آئی تھنک پاسٹ میں آپ کہیں الومناٹی کلٹ کا حصہ تو نہیں رہے یا زائنس تو نہیں رہے؟ ویسے جسٹ آسکنگ. نہیں شیخ, اصل میں آن اے سیریس میں نے ایک لیکچر سنا ڈاکٹر اسرار کا, تو رحمہ اللہ, اور فتنہ دجال پہ تھا. تو بس وہ ون آف دی ارلیسٹ اسٹیج تھے میرے کنورژن کے. تو اتنا میرے دل کو چھو گیا کہ میں نے اس ٹائم دعا بھی کی, ارادہ بھی کیا کہ اللہ یہ کام لے لے کہ اس فتنے کے بارے میں نا میں آگاہی لوگوں کو جو ہے وہ. بس مجھے بھی نا شروع سے نا ایک شوق تھا شروع سے, یار مجھے پتا ہو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے, کون کون سے سائنس آئیں گے اور ہو کیا, کیونکہ احادیث میں کیا ہو رہا ہے. بالکل اس میں ڈیفینیٹلی الومناٹی کے بارے میں کانسپریسی تھیریز بھی ہیں, اور وہ ہم اس ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے, بٹ یہ کہ وی شوڈ بی اویئر کہ مسلمان, ایک حدیث میں ہے المؤمن کیس فطن, ایک مسلمان بڑا اسمارٹ اور دور اندیش ہوتا ہے. ہی نوز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, اس کی فراسہ ہوتی ہے. بالکل. تو آج کا ٹاپک زائنزم ہے انشاءاللہ. اور کرنٹلی سبحان اللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل دنیا کا جو سب سے ہاٹسٹ ٹاپک ہے, یا جو سب سے یعنی تکلیف دینے والی چیز ہے, وہ غزہ کا اور فلسطین کا ایشو ہے. اور اس کا تعلق زائنزم سے بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تعلق ہے. وائی دے آر وائپنگ آؤٹ دا ہول, وہاں پہ پاپولیشن ہے. تو ہسٹری سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. زائنزم کب شروع ہوا, کس نے شروع کیا, اور اس کا مقاصد کیا تھے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ انشاءاللہ. بسم اللہ. شروع تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب سیٹل کرایا بنی اسرائیل کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا. اوبیسلی جو 12 لاسٹ ٹرائبس تھے وہ ولڈرنیس میں پھرتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ریئل ان کا کہہ لیں دا گریٹر اسرائیل, دا کنگڈم, وہ تو پھر بنا طالوت جو تھے کنگ. سورہ البقرہ میں واقعہ جو ہے وہ آتا ہے 246 آنورڈس آئی گیس. تو طالوت نے انہیں پھر دوبارہ سے جو جیت دلائی گولیت کے خلاف, جالوت جو تھا, اور وہاں سے پھر داؤد علیہ السلام جو ان کی آرمی میں تھے, طالوت کی آرمی میں ایک ینگسٹر تھا, سلنگ شاٹ سے روایات میں آتا ہے نا کہ مارا اس کو گولیت کو. تو کنگ ڈیوڈ جو ہے ہی میڈ دی گریٹر اسرائیل, اور وہاں سے کنگڈم شروع ہوا. اور اس کے بعد جو ہے فرسٹ ٹیمپل سلیمان علیہ السلام نے بنایا, ٹیمپل آف سولومون. ٹیمپل ماؤنٹ کا ایریا وہ کہتے ہیں نا کہ وہی ہے مسجد اقصیٰ والا جو ایریا, وہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے. تو وہاں سے تو ہسٹری شروع ہو رہی ہے. اور اس کے بعد انہیں نکالا گیا 2 بار وہاں سے. ڈائسپورا کہتے ہیں اس ایونٹ کو, جوئش ڈائسپورا, اور 2000 سال تک یہ نکلے. لاسٹ جو ان کا ڈائسپورا تھا, اور اب فائنلی دے ور ایبل ٹو کریٹ جیروسلم ایز دیئر کیپٹل. یہ ابھی ریسنٹلی, تو یہ 2000 کا تقریباً جو ہے نا وہ ٹائم آتا ہے ان کے جو لیٹسٹ ڈائسپورا تھا. بٹ ناؤ دے آر گیننگ پاور ونس اگین. یہ بڑی اسٹرینج اور ایک مزے کی بات ہے کہ جو رومنس تھے, رومنس تو پہلے تو انفیکٹ ایتھیسٹ تھے, لیکن پھر ان کا کنگ کرسچن ہو گیا, اور کرسچن سخت خلاف تھے جیوز کے, رائیولس تھے مینلی. مسلمان تو دونوں فیتھس کو اپنی سلطنت کے اندر پروٹیکشن دیا کرتے تھے, ان کی چرچز کو ان کے مینٹین رکھا, اور ان کو, اور انفیکٹ دے یوز ٹو کرائی کہ جب مسلمان لینڈ چھوڑ کے جاتے تھے, کیونکہ مسلمانوں کے اندر وہ ترقی کرتے تھے. بٹ دا اسٹرینج تھنگ ہے سبحان اللہ کہ ناؤ دے آر ٹوگیدر, اور ان کا بہت بڑا رول تھا ٹو ڈکلیئر جیروسلم ایز دا کیپٹل آف اسرائیل.
اور اس میں ٹرمپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا ایسے ہی جس میں مسلمانوں نے آواز بھی اٹھائی. بٹ یہ ہے کہ سبحانہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جو کرسچنز ہیں دے آر پروموٹنگ زائنزم, اور کرسچنز میں بھی جو ایونجیلیکلز ہیں ان کا بیلیف اور فیتھ یہ ہے, یعنی ایک تو کامن فیتھ یہ ہے کہ مسلمان, جوز, کرسچنز دے آل بلیو کہ ایک ٹرو مسایا آئے گا, فالس مسایا آئے گا, ان کے آپس میں جنگ ہوگی اور دا فالس مسایا ول بی کلڈ. آرمیگیڈن کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے دین میں آرمیگیڈن نہیں ہے بٹ ملحمۃ الکبریٰ ہے یا ملحمۃ العظمیٰ ہے یا مقتلۃ العظیمہ ہے جس میں سب سارے جنگ ہوگی. بٹ اگین یہ تو ہمارے بیسک کانسیپٹ ہے. بٹ ایونجیلیکل اسپیشلی, not the Catholics, not the Protestants, they believe evangelicals کہ ہمارا ٹرو مسایا تب واپس آئے گا جب بنو اسرائیل will be gathered in Israel all together. اور سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ they are promoting that. زابی کچھ ٹائم پہلے افغان 2 ٹرائبس کو اسلام آباد میں, اسلام آباد ہوٹل میں فلی اسپانسرڈ اسٹے, میلز, ان کے لیے گاڑیاں بندوبست, رینٹ پہ گاڑی لینا بڑا مشکل ہو گئی تھیں. اور بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ ہوٹلس کے ریٹس مہنگے ہو گئے تھے اسلام آباد میں. یہ تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے, جیسے ہی امریکنس یہاں سے افغانستان سے گئے 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اور سبحان اللہ ہوٹل رومز نہیں ملتے تھے ڈھونڈنے سے بھی, گاڑی رینٹ پہ نہیں ملتی تھیں, اینڈ دے ور بینگ ٹریٹڈ لائک یعنی رائل گیسٹس ایک طرح سے. بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیوں ہو رہا ہے, کیا معاملہ چل رہا ہے, یہ کون سے ٹرائبس ہیں سارا. جبھی جب سارا دیکھنے کے اور پھر ان کو جبھی ایئر لفٹ کیا گیا فرام اسلام آباد ٹو دا US اور وہاں کو لے جایا گیا, پتہ چلا ان میں سے ایک ٹرائب تھا یوسف زئی, اس کی بھی ایک اسپیشل برانچ, اور ایک اور ٹرائب تھا. دے ور دا 2 لاسٹ ٹرائبس آف جوز, جو 12 قبیلے تھے. اور ان کو کیا پروٹوکول تھا صاحب ان کا, ٹھیک ہے, I'm sending this on air, کہ ان کو بہترین پروٹوکول کے ساتھ افغانستان سے یہاں, کیونکہ بہت ساری بلیفس اور بہت سارے جو ہسٹورینز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ خراسان کے لینڈز میں آ گئے تھے, ان کے جو جوز کے 12 ٹرائب میں سے جو ڈاسپورا وغیرہ ہوا تھا تو آ گئے تھے, اور یہاں سے ان کو اٹھا کے ایئر لفٹ کر کے وہاں لے جایا گیا. اور الٹیمیٹلی یعنی پورے بنو اسرائیل کو اسرائیل میں اکٹھا کیا جا رہا ہے, ان کو لینڈز دیے جا رہے ہیں, بیکاز ایونجیلیکلز دے بلیو کہ جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے تبھی ہمارا مسایا آئے گا. اینڈ دا آئرنی از جابی عجب العجاب, وہ یہ ہے کہ یہ سارے اکٹھے ان کو کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سب وہاں مر بھی جائیں گے. اچھا, دا ٹرو مسایا ول کل آل آف دیم. اینڈ اگر جوز ان کو پتہ ہے یہ بیسکلی, ٹھیک ہے, تو ٹرو زائنزم is not Judaism, it is the evangelicals basically, جو کہ آرتھوڈاکس جیوز ہیں وہ تو ان کے خلاف ہیں, جو زائنزم کی جو تھیولوجی ہے وہ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ ہمیں تو اسٹیٹ ہو نہیں سکتی ہے. اچھا, اس میں جو کعبۃ اللہ ہے وہ اور جو مسجد الاقصیٰ ہے, ان میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ لیس دین 100 ایئرس کا فرق ہے. کہ پہلے جو حرم ہے مکہ میں وہ تعمیر ہوا, اس کے بعد وہ 40 سال بعد وہ تعمیر ہوا. ایگزیکٹلی. تو ان کی ہسٹری جو ہے نا کافی پیچھے سے شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ عراق میں تھے, انہوں نے وہاں سے ہجرت کی کیونکہ وہاں پہ رہنا مشکل ہو گیا تھا. دین ہی کیم ٹو پیلسٹائن ایز ویل, اور پھر آگے بیکاز ہی واز رومنگ اراؤنڈ دیز ایریاز, یہ جو مڈل ایسٹ ہے. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو ادھر حجاز میں تھے, اس ایریے میں تھے, اور جو اسحاق ہیں اور یعقوب علیہ السلام کا جو ہمیں وہ پورا جو واقعہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہ کنعان میں تھے, which is you know the area of Jerusalem actually, یہی ہے. اچھا, وہاں سے پھر یہ شفٹ کرتے ہیں, یہ جو بنو اسرائیل ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوتی ہے. بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے, اور اسرائیل وہ ان کا لقب تھا, رائٹ. تو وہ جاتے ہیں مصر میں, اور پھر وہاں سے یہ جو انہوں نے ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے بتایا کہ وہ پھر وہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں اور پھر اس طرف آتے ہیں. واٹ بنو اسرائیل تھنگس, دیکھیے اس میں نا تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے. بنو اسرائیل بیسیکلی دیز ور دی ارلی مسلمس. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھے, وہ مسلمان تھے الحمدللہ. تو ان کی کافی پیچھے تک ہسٹری جاتی ہے. تو جب یہ ادھر آتے ہیں پیلسٹائن کی طرف, وہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ہی جو ہے وہ جالوت کو مارتے ہیں, اور پھر وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ کنگ بھی بن جاتے ہیں. اچھا, 2 دفعہ اس
قوم میں اتراؤ چڑھاؤ آیا ہے. آپ جب سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں, سورہ الاسراء, تو اس میں آتا ہے کہ تم لوگوں نے 2 دفعہ جو ہے فساد مچایا ہے زمین پہ. تو ان کا جو ٹیمپل آف سولومن ہے, ہیکل سلیمانی, تو وہ اس کو مسمار کر دیا. بیبیلونینز آئے, پھر اسیرین آئے. تو ہوا کیا کہ اب اس کو اگر ہم فلیش فارورڈ کریں کہ جو تھیوڈر ہرزی ہے, جس کو فادر آف زائنزم بھی کہا جاتا ہے, دیز پیپل دے ور تھنکنگ آل along کہ ہمیں نا دنیا میں نا بڑے عرصے سے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اور ظاہر بات ہے جب ان کا ڈائسپورا ہوا تو یہ ہر جگہ پھیل گئے. افریقہ میں چلے گئے, یورپ میں یہ لوگ چلے گئے, اور جب آپ نے خراسان کی بات کی یہاں پر بھی آئے ہوں گے. آئی مین اٹ کوڈ بی پاسبل. تو ہوا کیا کہ دین ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ ایک تو اس نے یہ کارڈ پلے کیا کہ ہم بڑے معصوم ہیں, میننگ ہم بڑے ٹارچر کیے گئے ہیں اور ہمیں ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہے. جرمنی میں دیکھ لو, رشیا میں دیکھ لو, آسٹریا میں دیکھ لو وغیرہ. تو ہمیں ایک لینڈ چاہیے. دین وین دے ڈسکس دس ایشو کہ ہم کہاں پہ جا سکتے ہیں, تو دیر واز این آرٹیکل, وہ کہتے ہیں کہ پیلسٹائن اور ارجنٹائن, رائٹ. تو ارجنٹائن بھی بڑا فرٹائل لینڈ ہے اور بہت ساری جو اچھی چیزیں ہیں اس ایریا کی. لیکن وائی دے پریفرڈ پیلسٹائن, بیکاز دے ہیو اے ہسٹری ان پیلسٹائن کہ ہم نے یہ پرومسڈ لینڈ ہے, ہم نے یہاں پہ آنا ہی آنا ہے. اور پھر دے کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ جی جو اس نے جب یہ آئیڈیا پاپ اپ کیا 1896 میں, انہوں نے جو ہے آپس میں بیٹھے, یہ جو لیڈرز آف زائن ہیں, اور پھر 1896 میں انہوں نے مینیفیسٹو بنایا زائنزم کا کہ وی نیڈ اے لینڈ اینڈ وی نیڈ پیلسٹائن, جیروسلم, اوکے, اور وہاں پہ ہم اپنی چیز پریکٹس کریں گے وغیرہ. اور سبحان اللہ وہ بڑے کنسسٹنٹ طریقے سے آل دیٹ ٹائم دے ور پلاننگ. اور اس چیز کے لیے انہوں نے اپنے جو بزنس مین تھے ان کو بھی آن بورڈ کیا, ان کے جو انٹلیکچوئلس تھے سب کو آن بورڈ کیا, ان کے جو فلاسفرز, ان کے جو آرٹسٹ تھے, سب کو ٹیبل میں بیٹھے, اچھا یہ آپ کا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہم نے مل کے یہ کام کرنا ہے. اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ ان لوگوں نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ڈیزگنیٹ کی تھی, اور ملٹی ملین $, کہ یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. دیز ور دی یورپین جیوز ایکچولی, یہ تو پیلسٹینین تھے بھی نہیں, رائٹ. اور پھر انہوں نے جو آفیشیلی اپنا جو ہے مینیفیسٹو بنایا اور اس پہ انہوں نے بات شروع کر دی. اینڈ دین World War I ہیپنس, اور اس کے اوپر بھی بڑی کانٹروورسی ہے کہ کیا انہوں نے یہ انیشیٹ کروائی تھی کہ کیا تھا پیچھے. اچھا, دین World War I ایک سائڈ پہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹرکی تھا, جرمنی تھا, اور دوسری سائڈ پہ یہ رشیا, برٹش امپائر تھی, اور فرینچ جو ہے وہ بھی تھے. وار ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. ہوا کیا کہ 1916 میں ہوا کیا کہ برٹن اور فرانس کو پتہ چل گیا کہ وی آر گوئنگ ٹو ون دس وار اینی وے. تو پھر انہوں نے سبحان اللہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ یوشکو ان تداعی علیکم الامم, کہ دنیا کی قومیں تم پر ایسی ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. ہم لوگ ابھی کوٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ کافی عرصے سے بات چل رہی ہے, یہ ابھی سے پلان نہیں کر رہے. تو یہ لوگ ایکچولی میپ کو ری ڈیزائن کر رہے تھے کہ اچھا یہ آپ کا ایریا ہے, یہ میرا ایریا ہے, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیلسٹائن تھا وہ برٹش کے پاس آ رہا تھا, اچھا یہ حصہ تمہارا جیروسلم. اینڈ رائٹ آفٹر 1 year بیلفور ڈیکلریشن, اس کو تو سائکس پیکو ایگریمنٹ کہتے ہیں جو برٹش اور جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے فرینچ کا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ بیلفور ڈیکلریشن یہ زیادہ سیکرٹ ہوتا ہے ایگریمنٹ. ٹو آر سرپرائز یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں پہ جو ہے لارڈ ہیں برٹن کے, اور یہاں پہ روس چائلڈ ہیں. اینڈ روس چائلڈ ہی از, اب یہ کہہ لیں کہ جو ویلتھ ہے نا وہ ان کے ہاتھ میں, دے ور دا بینکرز ایکچولی, یہ ایک ٹائپ کے بزنس مین تھے. آئی مین واٹ ڈو دا بزنس مین ہیو ٹو ڈو ود دا لینڈ, میننگ کہ یہ بڑے عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے کہ ہمارا موٹیو یہ, ہم جو کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں لیکن ہم نے کرنا یہ ہے. So these people have been planning for a very long time. What do you think ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو ایک خواب ہے, تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کا جو خواب ہے, اور یہاں پہ آ کے جو یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں which extends toward part of Egypt, Jordan, Lebanon, سعودی عرب کا کچھ ایریا, will they be able to do it, یا مدینہ بھی اس میں آتا ہے, مدینہ کا کچھ پورشن میں آتا ہے. اچھا, جو ہمارا جو اس وقت آڈینس لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں نا, تو میں ان کے ساتھ سمپتھائز کرتے ہوئے, جو ایک بندہ جو ابھی جس کے لیے شاید یہ ٹاپکس کچھ نئے ہوں, ایک بیسک وہ جو ہے نا گراؤنڈنگ پہلے اسٹیبلش کر لوں, وہ یہ کہ
دیکھیں جب ہم لوگ بھی دین کی طرف آ رہے تھے نا تو اس ٹائم پہ یو نو دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو گیٹ ٹو ہیئر اباؤٹ، اسپیشلی جب آپ اسٹارٹ ہی کرتے ہو. اگر آپ نے اسٹارٹ ہی سورہ فاتحہ سے کیا اور پھر آپ سورہ البقرہ پہ آ گئے تو اسٹریٹ اوے آپ کو یہود کی جو چارج شیٹ ہے وہ مل جاتی ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیلز کہ کس طرح سے یہ لوگ ایک زمانے میں اللہ کے بڑے پیارے تھے، اللہ کے بڑے فیوریٹس تھے، اللہ نے ان پہ بڑا انعام کیا، لیکن پھر یہ جو ہے نا یہ مغضوب علیہم ہو گئے، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو گیا. اینڈ دین یو فائنڈ دیز آیات دیٹ ٹاک اباؤٹ دی آرکیٹائپ آف دا جو فار ایگزامپل کہ واٹ دے ور انوالوڈ ان. سو اب جس طرح علی بھائی نے بات کی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سنتے تھے، اور ظاہری بات ہے ہم بھی جب دین پڑھتے ہیں تو ہمیں جو بھی پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو ہمارا ایک نیریٹو بنتا ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذرا زیادہ ینگر ایج میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کی ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ یو نو دیز تھنگس لک ویری ایکسائٹنگ. سو میں آپ کو بتاتا ہوں فار ایگزامپل شیخ عمران حسین جو ہیں جنہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا ہے، اور وہ کافی ان کا اسٹائل بھی بڑا پیشنیٹ ہے. جب وہ بات کرتے ہیں نا اباؤٹ دی اینڈ آف ٹائمز، ہی ٹاکس اباؤٹ زائنزم، ہی ٹاکس اباؤٹ دا جوئش اسٹیٹ، تو وہ بڑا نا ایک بڑا کیپٹیویٹنگ ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی ٹائم پہ دی ارائیولز کے نام سے ایک سیریز بھی آ گئی تھی. ٹھیک ہے، اس نے مزید تڑکا لگا دیا اس کا جو میوزک تھا. ہاں اس کا تو وہ انہوں نے ریکویم فار اے ڈریم سے لیا ہوا تھا جو امریکن فلم تھی ہالی ووڈ کی. اچھا وہ انہوں نے سارا کچھ وہ پھر دا وے اٹ بلڈز اپ رائٹ، وہ پھر اس کو یعنی جوڈائزم اور زائنزم یعنی دونوں سیپریٹ ہیں بٹ چلے دونوں کو کنیکٹ کرنا ود ارائیول آف دجال ود اینڈ آف ٹائم سائنس، دس از آل ویری فیسنیٹنگ اسٹف. ٹھیک ہے، اور یہ بڑا لگتا ہے. اینڈ دین آپ اگر تھوڑا سا اس کو ریسرچ کرنا شروع کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاسٹ میں بڑے بڑے ہیوی ویٹس ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پہ، ایون نان مسلم سورسز جنہوں نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے، بٹ فار دا فیئر آف کہ ہم کنسپیریسی تھیورسٹ نہ لگنا شروع کر دیں، ہم ذرا کیئرفلی ٹریڈ کریں گے ان راستوں پہ. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بڑی کنٹروورشل کتاب لانچ ہوئی جس کا نام تھا دا پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون. یہ کتاب 1880s میں غالباً یا 1890s میں لیک ہو گئی، کیونکہ پروٹوکال سے مراد یہاں پہ ہے دا میٹنگ منٹس. 1980s میں کہ 1880s یا 1890s میں، 1890s تک تقریباً ہوئی. اور یہ بیسکلی پروٹوکالس کا یہاں مطلب ہے دا میٹنگ منٹس آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون. اچھا وہ جو کتاب تھی نا یہ بیسکلی رشیا میں پروڈیوس ہوئی اور وہاں سے پھر یہ دنیا میں پھیلی، پورے دنیا میں ڈسیمنیٹ ہو گئی. آج تک جوز اس کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ فورجری ہے، فراڈ ہے. ہو سکتا ہے ہو بھی، بٹ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ نیٹ پہ اوبیسلی یہ بک آپ کو مل جائے گی، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو PDF مل جائے گا. یہ بیسکلی آؤٹ لائن کرتا ہے دا گلوبل پلان آف دا جوز ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ ٹائپ آف تھنگ. ٹھیک ہے، ناؤ جوئش سرکت سے یا زائنسٹ سرکت سے اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ایگزیکٹلی جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے. ناؤ آن دی ادر ہینڈ ایک اور چیز جو میں نے انٹرسٹنگلی آبزرو کیا ہے وہ یہ کہ پچھلے تقریباً 10 سالوں میں جتنا بھی کانٹینٹ آپ کو نیٹ پہ پہلے ایزیلی مل جاتا تھا اباؤٹ زائنزم اینڈ جو ان سائڈ اسکوپ ہے جو کریڈیبل ذرائع سے، لائک فار ایگزامپل فرام ایکس زائنسٹ ہو ہیڈ اور ایکس الومیناٹی فار ایگزامپل ہو ہیڈ کم آؤٹ اینڈ ڈن دیز تھنگس، وہ تقریباً سارا ہی غائب ہو گیا، یوٹیوب سے بھی غائب ہو گیا، آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہ تھرو مس انفارمیشن اور کانٹروورسی وٹ ایور دیٹ انفارمیشن از گون. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ یار آپ لوگوں کو ایک کم از کم دونوں سائڈز دو تاکہ لوگ اپنا اوپینین خود بنائیں. سو پہلی کتاب جو ہے وہ پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زائون، یہ بڑی کنٹروورشل ہوئی. پھر دوسرا ہنری فورڈ موٹرز کا جو فاؤنڈر CEO ہے، اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دی انٹرنیشنل جو. اب وہ جو کتاب ہے نا وہ کتاب اتنی کو کنٹروورشل ہو چکی ہے کہ بیسکلی ایڈولف ہٹلر سے ایک دفعہ انٹرویو کیا گیا تھا تو اس نے ہنری فورڈ کو کوٹ کیا تھا کہ میں ہنری فورڈ سے کے جو کانٹینٹ سے امپریس ہوا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس لیے اس کے ساتھ وہ نیگیٹو کنوٹیشنز ہے کہ جی اینٹی سیمیٹک ہو رہے ہیں آپ اور آپ وہ ہو رہے ہیں، لیکن بیسکلی ہنری فورڈ موٹرز ہیوج کمپنی، ہیوج آرگنائزیشن ان امریکہ، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح یورپین جوز، اشکنازی جوز جو ہیں، یہ کس طرح سے پورے امریکہ کو انہوں نے اپنے پنجوں میں پکڑا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں. اب یہ ذرا پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں، ہر چیز کنٹرول کرتے ہیں. they are not looking out of after the best interest of the United States, rather they are on another agenda could be وہی اسٹیٹ آف اسرائیل اینڈ جو بھی ان کا گریٹر پلان ہے جو جس کے پیچھے ایک ریلیجیس بھی موٹیویشن ہے اور ایک نیشنلسٹ موٹیویشن بھی ہے، تو وہ اس کی بات کر رہا ہے. ایک اور کتاب آگے جا کے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہ تھی اینڈرو ہچکاک کی کتاب تھی Synagogues of Satan. اب یہ بھی بڑی controversial کتاب ہے. اچھا Synagogues of Satan is not like an ordinary book. This is a book which is basically like a chronological order میں
ایونٹس دیے ہوئے ہیں اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ. فار ایگزامپل وہ اسٹارٹ ہوتی ہے کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتی ہے اور ادھر سے, اور صرف ڈیٹ لکھا ہوا ہے, ایونٹ لکھا ہوا ہے, ڈیٹ لکھا ہوا ہے, ایونٹ لکھا ہوا ہے, اینڈ اٹ الاؤز یو ٹو میک اپ یور اون مائنڈ. اوبیسلی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آتھر کی اپنی ایک بائس بھی ہو سکتی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو انڈرسٹینڈ, کیونکہ وہ اس کو بہت ایکسٹریم پہ سینیگوگز آف سیٹن کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ شیطان ہیں سارے. اور وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے, بک اس کی اسٹارٹنگ میں آج تک نہیں بھول سکتا, پہلے پیج کے اوپر نا اٹ کوٹس اے پیسج فرام دا بائبل, ٹھیک ہے, فرام دا نیو ٹیسٹمنٹ, جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کسی گروپ سے مخاطب ہیں اور اس گروپ کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آپ سوچتے ہو تو آپ کو ایک کیسا امپریشن آتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ مائلڈ ٹیمپرڈ ہے یا اگریسو ہے, سافٹ مائلڈ. لیکن اس پیسج میں عیسیٰ علیہ السلام از ویری ویری اگریسو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ سو ہی kicked them out, they were lending money inside the house of God, and he turned the tables and he took out a whip and he whipped them and he said, you sons of thieves, you this and that. Matlab he cursed them out literally. وہ جو الفاظ ہے نا وہ یہ تھا کہ ان کو ہر یعنی کہا دیا you swines, you this and that, and then وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی جو غصہ تھا پھر آگے لکھا ہوا ہے then spoke the Jews and that's how the book starts. کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ریلیشن شپ تھا جوز کے ساتھ وہ کہتا ہے, یعنی اوبیسلی اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ مبالغہ رائی ہے یا ایک پیسج کو آپ نے وہ لیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں دیر از کانٹینٹ آؤٹ دیئر دیٹس اویلیبل, دیٹ از یعنی جو بکس بین ہوئی, جو بکس ان کے اوپر ایک کوشچن مارک لگا دیا گیا. لیکن دیکھیں جب بھی آپ ایک ریسرچر ہوتے ہو نا اور آپ ایک چیز کو پڑھتے ہو اسٹڈی کرتے ہو تو آپ کو ایک تو امپارشل ہونا چاہیے فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ آپ اتنا بھی مین اسٹریم نیریٹو کو ہضم نہ کرنا شروع کر دیں. فار ایگزامپل ابھی یہ جو غزہ والا کانفلکٹ پورا چلا ہے, اگر آپ اس میں سارے اپنی آنکھیں کان ناک منہ بند کر لیں اور آپ مین اسٹریم کو کنزیوم کرنا شروع کر دیں, یو ول اینڈ اپ تھنکنگ اسرائیل از واقعی میں ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اینڈ غزہ میں جو ہے اٹس آل اباؤٹ حماس ہو آر ناؤ دا ٹیررسٹ ریڈیکل ایکسٹریمسٹ, اینڈ انہیں کو مارنا, سویلینز مار دو, کوئی فرق نہیں پڑتا بیکاز ٹیکنیکلی سارے ہی حماس ہیں. سو اف یو buy into this mainstream garbage, very soon you will be آپ انہی کے انڈاکٹرینیٹ ہو جائیں گے اور اس پروپیگنڈا کے وکٹم بن جائیں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کوئی ٹاپک ایز سینسٹیو ایز یو نو ٹاکنگ اباؤٹ یو نو واٹ از دا ہسٹری آف زائنسٹ موومنٹ اور ٹاکنگ اباؤٹ اب فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے, تو ایک تو ہے وہ چیزیں جو آپ کے پاس مین اسٹریم میں اویلیبل ہیں, ان سورسز کو دیکھنا, پڑھنا اور کریٹیکلی انالائز کرنا اور ایویلیوٹ کرنا یہ ضروری ہے. جسٹ ڈونٹ ٹیک اینی باڈیز ورڈ فار اٹ. اگر انہوں نے کوئی بات کی اس کو فیکٹ چیک کریں کہ یار ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اینڈ دین ہمارے لیے خاص طور پہ ایز مسلمز سب سے بڑا سورس تو قرآن و سنت ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں. سو ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو میک اے ڈسکلیمر کہ جو بھی سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں ان کو خود اپنے طور پہ انٹرپریٹ نہ کریں کہ جی یہاں پہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ زائنس کی بات کریں. بھائی وہ کانسیپٹ یعنی although some of the Zionists claim کہ یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے چلا ہوا ہے اور ہم لوگ اس کے بارے میں ہم ایک ریلیجس ہماری انکلینیشن بھی ہے, موٹیویشن ہے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ خواہ کسی چیز کو مسلط نہ کریں. ہاں اگر اس کا مطلب یا معنی یا مفہوم بنتا ہے ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے آپ اس کو اپلائی کریں, ورنہ ادروائز ڈونٹ فورس اٹ. سو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بڑے ایک کرٹیکل موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں بڑے طریقے کے ساتھ اس پورے معاملے کو دیکھنا ہے, وداؤٹ ساؤنڈنگ لائک کنسپریسی تھیوری بفس کہہ لیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فیکٹس کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا. جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں وہ ہمیں بتانا چاہیے کہ یس ہنری فورڈ کو کیا مسئلہ تھا. مطلب میرا سوال یہ ہے ہنری فورڈ کو کیا مسئلہ تھا. ایڈولف ہٹلر ٹھیک ہے وہ پاگل آدمی تھا, ظالم تھا, اس کو کیا مسئلہ تھا. واٹ واز ہز بیف ود دا جوز. ایون رشینس کو کیا مسئلہ پڑا تھا. واٹ ور دا رشینز ہیونگ پرابلم ود. اسی طرح سے آپ یورپ میں چلے جاؤ, وہاں پہ کیا مسئلے تھے. امریکہ میں آج تک لوگ بیٹھے ہیں. اچھا پھر جو آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. وہ تو جوز ہے نا بھائی. ابھی فار ایگزامپل ان کے جو بڑے مشہور رہبائے ہیں, رہبائے ڈیوڈ وائس نام ہے, وہ پیلسٹائن کا جھنڈا لگا کے پھرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ دیر از نو اسٹیٹ آف اسرائیل. وہ لکھتے ہیں جوز آر ناٹ زائنسٹ. ٹھیک ہے, سو یہ سارے لوگ ہیں یار. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہو جی اینٹی سیمیٹک نہیں ہونا, ہم نہیں ہوتے. اینٹی سیمائٹ ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اینٹی عرب بھی ہو رہے ہیں ٹیکنیکلی, ٹھیک ہے, کیونکہ عربز آر آلسو سیمائٹس. سو دا تھنگ از کہ ہمیں ہر چیز کو نا ذرا طریقے سے سامنے رکھنا ہے, اور پھر وی ہیو ٹو میک اپ آور مائنڈس کہ واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن دس پلانٹ. کیونکہ فائنل بات یہ کہوں گا کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا راسچائلڈ فیملی کے ساتھ, اور آپ نے کہا جی راسچائلڈ فیملی کیونکہ بینکنگ فیملی ہے, پیسے سارے ان کے ہاتھ میں. آج ایک آرگنائزیشن ہے, سمپلی آپ اس کو گوگل سرچ کریں, بلیک راک کے نام سے. بلیک راک ایک ایسی آرگنائزیشن ہے وچ از بیسکلی اونز پریٹی مچ آپ کہہ لیں شیئرز ان لٹرلی ایوری سنگل کمپنی دیٹ یو کین تھنک آف. چاہے آپ بات کرو
YouTube, Amazon, Apple, Microsoft, Lockheed Martin, Boeing, یعنی ویپن مینوفیکچرنگ کے ساتھ بھی ہیں, کمپنیز کے ساتھ بھی ہیں, جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ بھی ہیں. مطلب ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کا انٹرسٹ یہ ہے جنگیں ہوں, بسم اللہ, بیکاز دا مور ویپنز یو یوز, دا مور وار یو ہیو, دا مور میسائلز یو سیل, دا مور پلینز یو سیل, وی میک منی. اور اس کے اندر جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ٹاپ لیول پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, لاٹ آف دیم آر مطلب زائنسٹ جوز. اینڈ زائنزم کے اندر بھی ویسے بہت ساری ٹائپس ہیں, لیکن یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی پولیٹیکل زائنزم ہے, یا آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک نیشنلسٹ زائنسٹ موومنٹ ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ یہ چاہتی ہے کہ, یعنی زائنزم انہیرنٹلی میں یہ کہوں گا ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر سوائے جو کی اور کوئی نہیں رہے گا. وہ سنگل اسٹیٹ سولوشن جو وہ سوچ رہے ہیں وہ یہ صرف جوز, نو بڈی ایلس. ہمارا یہ کلیم نہیں ہے, ہمارے تو مسلمان دور میں تو جوز اور کرسچنز ہمارے ساتھ بڑے خوشی سے رہے ہیں, بلکہ جوز کی جو گولڈن ایج رہی ہے وہ مسلمانوں کے انڈر رہی ہے, تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے ہاں وہ یہ بلیو کرتے ہیں, اور یہ کنفرمڈ بات ہے کہ دیر ایجنڈا اور پلان اس کے اسرائیل کی اسٹیٹ جو ہے پیورلی جوئش اسٹیٹ ہوگی جس میں سے باقی سب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. اور زابی دیکھیں, اگر ہم پاسٹ کی چیزیں نہ بھی دیکھیں, جو سارے اپنے بکس مینشن کیں, یہ سارا پاسٹ میں جو ہوا, ہم اگر کرنٹلی بھی دیکھ لیں کہ واٹ از دا پرابلم ود دا پیپل آف غزہ, یعنی وائی دے آر انائلیٹنگ دا ہول جنریشن. کیوں انہوں نے نارتھ سے شروع کیا اور لوگوں کو بھگاتے بھگاتے اب رافا لے کے آ گئے, اور رافا میں بھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ختم کر رہے ہیں. لٹرلی راشن جہاں ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اور تھاؤزنڈز آف لوگ موجود ہیں, وہاں پہ میزلز مار کے اور بمبارڈمنٹ کر کے ان کو قتل کر رہے ہیں. تو دس شوز کہ دیر از سم تھنگ ہیپننگ, اور وہ نا لوگوں کو وہاں سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں آپ کو ان آفیشیل نیو ورلڈ آرڈر 2021 till 2030 کا جو ایجنڈا ہے, ون ورلڈ گورنمنٹ, ٹھیک ہے, یعنی ایک گورنمنٹ ہو پوری دنیا پہ, ایک یوز کا راج, ٹھیک ہے, ون ورلڈ کیش لیس کرنسی, ون ورلڈ سینٹرل بینک, ون ورلڈ ملٹری. جیسے چائنا میں مطلب ایک حکومت ہے, کوئی پارٹیز کا کلیش نہیں آپس میں, کوئی ڈیموکریسی وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دا اینڈ آف نیشنل سوورینٹی, دا اینڈ آف آل پرائیویٹلی اون پراپرٹی, ساری پراپرٹی ول بی اونڈ بائی دا گورنمنٹ تاکہ ہم لوگوں کو کیٹر کر سکیں. دا اینڈ آف فیملی یونٹ, ڈی پاپولیشن, کنٹرول آف پاپولیشن گروتھ اینڈ پاپولیشن ڈینسٹی. یعنی جو ہے نا پاپولیشن پہ بہت ساری باتیں کہ بہت زیادہ لوگ, آبادی بہت بڑھ گئی ہے, حالانکہ ایلون مسک خود کہتا ہے کہ آبادی بہت جو ہے نا یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے, آبادی بہت کم ہے. مینڈیٹری ملٹیپل ویکسینس, یونیورسل بیسک انکم, ٹھیک ہے, آسٹیرٹی یعنی مائکرو چپ سوسائٹی فار پرچیزنگ, ٹریول, ٹکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ, implementation of world social credit system like China has, ٹھیک ہے, trillions of appliances hooked in 5G monitoring system, internet of things, ٹھیک ہے, government raised children, کہ گورنمنٹ بچے پالے گی, ٹھیک ہے, یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں اپنا سارا, یعنی this is what they want. تو یاد رکھیں اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں, بھی 4-5 چیز اور ہیں, اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں دس مینس کہ ان کا جو نیریٹو ہے اور ہم نے اس سسٹم سے بریک اوے کرنا ہے. گورنمنٹ اونڈ اینڈ کنٹرولڈ اسکولز, کالجز اینڈ یونیورسٹیز, دا اینڈ آف پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن یعنی اوننگ آف کارز ایکسیٹرا, آل بزنسز اونڈ بائی دا گورنمنٹ اینڈ کارپوریشنز, بڑی بڑی بگ کارپوریشنز ہیں. دا ریسٹرکشن آف نان اسینشیل ایئر ٹریول, ٹھیک ہے, اب آپ ایئر ٹریول بھی ان کی مرضی سے, یعنی نا دس از واٹ دے وانٹ. ہیومن بینگ کنسنٹریٹڈ انٹو ہیومن سیٹلمنٹ زونز, سٹیز, یعنی اپنے اپنی جگہ ہوں گی اور وہاں پہ رہیں گے. دا اینڈ آف اریگیشن, ہم سے پیکیٹڈ چیزیں لو خود, ٹھیک ہے, جی ایم اوز, اور یہ جی ایم اوز کا بیسکلی ہے بھی کہ جہاں پہ ہمارا سیڈ اگے گا وہیں اگے گا, اس کے علاوہ کوئی اور نیچرل اریگیشن نہیں ہوگی. ایون بورنگ کا پانی بھی نہیں ہوگا, ہم سے باٹلڈ واٹر ہی تم لو. نیسلے اسٹیٹس میں بارش کا پانی کلیکٹ کرنے کے اوپر فائنز ہیں, اللہ, بارش کا پانی کلیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا, دا اینڈ آف پرائیویٹ فارمز اینڈ گریزنگ لائف اسٹاک, دا اینڈ آف سنگل فیملی ہومز, ریسٹرکٹیڈ لینڈ یوز دیٹ سروز ہیومن نیڈز, the ban of natural non-synthetic drugs and naturopathic medicine, the end of fossil fuels. یعنی آپ دیکھیں what they want is strict control over people, کہ ہم ایک گورنمنٹ ہو, ایک راج ہو, in short دجال رول کر رہا ہو اس دنیا میں, اور ایک ہی نظام ہو بیسکلی. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سب کی میں نے بات سنی کہ یہ بات تو قابل غور ہے اور بڑی بلکہ قابل تحسین بھی میں کہوں گا ہے کہ
ناٹ شیور اف آئی ایم یوزنگ دا رائٹ ورڈ, قابل تحسین, بٹ بڑی فیسینیٹنگ بات ہے کہ ایک ہارا ہوا نیریٹو اور ایک بے جان نیریٹو, یعنی ان کے نیریٹو میں جان کوئی نہیں ہے لیگلی اگر دیکھا جائے, کیونکہ ایک طرف یہ کلیم کرتے ہیں نا ہم سیکولر ہیں, جو کرنٹ زائنسٹ ہیں وہ سیکولر ہی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ دے آر کوٹنگ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہ دے آر یوزنگ ریلیجن ایز دا مین نیریٹو کہ یہ ہماری جگہ ہے اور یہ گاڈ کا پرومس لینڈ. لیکن آپ دیکھیں کہ دا وے دے ہیو بلڈ دیٹ نیریٹو اینڈ ایکچولی ون دیٹ نیریٹو, جیسے آپ ابو سعد بھائی بات کر رہے تھے کہ موورز اور شیکرز کو یہ ٹاپ پہ لائیں. وہ کیمسٹ تھا بہت بڑا جس نے یہ بیلفور ڈیکلیریشن پہ برٹش کو جو ہے کنونس کیا تھا. پھر نوبل پرائز ونرز دیکھیں ان میں ہیں, اور کتنے اکیڈیمیا میں اتنے لوگ جو ہے اپنے بھیجے, بینکرز بنائے انہوں نے اپنے لوگ. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسا گروپ جس کے ایک تو نیریٹو میں کوئی جان نہیں ہے, دوسرا کہ جس کو ہر جگہ سے نکالا گیا, تو سوچنا تو چاہیے کہ ایسا آخر انہوں نے کیا کیا, ہاؤ دے گاٹ ری گروپڈ, اور ایون سارے اکٹھے ہو گئے ایک ہی نیریٹو پہ. ایون امریکن جو ان کے جیوز تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے شروع میں, لیکن ہٹلر نے جو وہ کیا کام, اس کے بعد وہ امریکن جیوز بھی زائنسٹ بن گئے. یعنی ہسٹوریکلی اس طرح کے ایونٹس ہوئے ہیں کہ دے آل ری گروپ ٹوگیدر, اور دین دے بلٹ ون نیریٹو, اور سب اس نیریٹو پہ چلے ہیں. انہوں نے فنڈ لے کر آئے ہیں, ڈونرز انہوں نے ڈھونڈے ہیں, بڑے بڑے گورنمنٹس کو انہوں نے کنونس کیا. بلکہ ضیاء بھی ایک بک بھی ہے دا جوئش لابی اینڈ دا امیریکن سینٹ, آئی گیس یہ اس بک کا نام ہے, بلکہ وہ امیریکن سینیٹرز جو ہیں دو ریٹائرڈ, انہوں نے ہی وہ بک لکھی. دونوں جوئش ہیں بائی دی وے. یس ایگزیکٹلی. تو یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ ہاؤ کم, مطلب اس میرا جو انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو دے آل گاٹ یونائٹیڈ. جب یونٹی ہوتی ہے نا پھر انسان کی بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ تم اختلاف جب کرتے ہو نا فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری جو ہے نا جان, تمہاری اتھارٹی, تمہاری ڈگنیٹی, تمہارا روب نکال دیا جائے گا, تمہاری ہوا نکل جائے گی پھر. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گیو دا کریڈٹ ویئر از ڈیو, انہوں نے جان ماری ہے برو, بہت جان ماری. انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا اپنی لائف کو. ان کا جو کامیابی ہے, ان ڈالر کو پیٹرول کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت بڑی کامیابی ہے. ایگزیکٹلی. بینکنگ سسٹم کا اسٹیبلش کرنا, یعنی اپنے آپ کو فائنینشیل, اپنے ویک لوگوں کو اوپر لے کے آنا, سپورٹ کرنا اپنے لوگوں کو. مسلمان آج لڑ رہے ہیں آپس میں. امیجن غزہ کے لوگ آج ہمارے معاملات دیکھ لیں, فلاں کی جو ہے نا شلوار اتارا, فلاں کی جو ہے نا وہ اس کی داڑھی پکڑ ہے, اور آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. وہ کہیں گے یار سبحان اللہ یہاں پہ ہمارا قتل کیا جا رہا ہے اور تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو. یو شوڈ بی یونائٹیڈ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ اس. اینڈ امت میں آپ کو بتاؤں طاہر, جو اصل میں جو ان کا پلس پوائنٹ کے جو ان کو ایڈوانٹیج ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ ایک مائنورٹی رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب بھی ایک گروپ مائنورٹی میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنی بقا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, اپنی سیلویشن کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. پھر یہ کہ یہ لوگ شارپ مائنڈیڈ بڑے رہے ہیں, یہ بڑے شارپ مائنڈیڈ رہے ہیں, اینڈ دے ہیو بین ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اٹھاتے بھی رہے. بزنسز کے اندر آئے, اور جس طرح راسچائلڈ فیملی کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں پوری, ہاؤ دے بیکیم دا راسچائلڈ فیملی, یا اس طرح سے آپ دیکھیں باقی جو کمپنیز ہیں, لیمن بردرز, گولڈمن سیکس, یہ لوگ کہاں سے آئے. وائی از اٹ کہ دنیا کے جتنے بھی آپ کو ٹاپ بینکنگ فیملیز ملیں گی وہ سارے جوز ہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے نا اگر ہم لوگ صدقہ خیرات وغیرہ کرتے ہیں نا تو ہمارا صدقہ خیرات جاتا ہے کہ جی چلو جی مسجد بنا دو, ہسپتال بنا دو, ویل چیئر کسی کو دے دو, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, غریبوں کو کھانا کھلا دو, اچھی بات ہے, یہ کام کرنا ہے. یہ لوگ اپنے فنڈز لگاتے ہیں لابینگ کے اندر. یہ لوگ کریٹ کرتے ہیں تھنک ٹینکس, اور ان تھنک ٹینکس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ باقاعدہ طور پر وہ جو کتاب کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ جوئش لابی اینڈ جو نا US فارن پالیسی, اس میں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ مطلب ڈیموکریٹس کو ووٹ دیں یا آپ ریپبلکنس کو ووٹ دیں, ووٹ پڑ رہا زائنسٹ کو ہی ہے. کیوں پڑ رہا ہے؟ کیونکہ دے ہیو پیپل آن بوتھ سائڈس, دے ول فنڈ دس کیمپین اینڈ دے ول فنڈ دیٹ کیمپین. ان کی لابنگ اتنی زیادہ ہے. ہالی ووڈ کے اندر مین اسٹریم ہالی ووڈ ان کی جیبوں میں ہے, یہ ان کے ساتھ لابنگ کرتے ہیں, ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی اس ایکٹر کو پیسے دو. اچھا, پھر آپ کی جو میوزک انڈسٹری ہے اس میں یہ پیپل باٹ آف ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ کبھی کبھار کبھی ٹیلر سوئفٹ بول پڑے گی, کبھی دا راک بول پڑے گا, کبھی اوپرا ونفری بول پڑے گی. یو ول فائنڈ
find کہ they have all these people in their pockets. یہ لوگ بڑے کیئرفلی, اور ان کی پلاننگ جو ہے نا یہ 50 سال 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. اس طرح نہیں جو ہم لوگ کہ جی چلو بھائی, پہلی بات ہے آپ نے کہا نا یونیفیکیشن آف تھاٹ, یونیفیکیشن آف نیریٹو بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ چلے کہ ہم دیکھو اس وقت اپنے بچوں کے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو انہی کا نیریٹو دکھایا جا رہا ہے, انہی کا جو ہے نا نیریٹو پلایا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے جو ہمارے اسکولز ہیں ان کے بچے آج کہتے ہیں حماس کو کیا ضرورت پڑی تھی پنگا لینے کی. یعنی یہ نیریٹو کہاں سے آ رہا ہے, یہ نیریٹو کدھر سے آ رہا ہے. سو دس از ویئر آئی تھنک ہمارا جو ہماری اینڈ پہ جو لابینگ ہے نا وہ میرے حساب سے تو زیرو ہے, ویک نہیں ہے, زیرو ہے. کون کر رہا ہے لابینگ, ویئر از دا لابینگ ٹیکنگ پلیس, ہم کن موورز اینڈ شیکرز سے ملتے ہیں, کن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, اینڈ واٹ انسینٹیوز آر وی آفرنگ دیم. یعنی انہوں نے دنیا پیسے پہ چلائی ہوئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا کی جو ویلتھ ہے نا ساری کی ساری, گولڈ ریزرو سارا یہ اپنے پاس رکھ دیا, ہم سب کو لگا دیا ڈالر پہ. ڈالر اس وقت گولڈ بیک نہیں ہے, وہ پہلے سے ہی یعنی اس کو چھوڑ چکا ہے. اور کسی ٹائم پہ بھی ڈالر اور باقی کے اندر جو باقی کرنسیز ہیں they can become just worthless, and جس طرح سے بہت ساری کنٹریز میں ایسا جو ہے وہ بار بار ہوا ہے. اب دیکھیں نا, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کئی ایسے بھی لوگ ہیں ہماری امت مسلمہ میں, وہ کہتے ہیں کہ حماس ہمارے آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو حماس ڈیزروز دس. اب یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جیسے اپنی اپنی بات کی ہے نا, کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو انہیں گناہوں کا بدلہ مل رہا ہے. دیکھیں دشمن قوی نہیں ہے, ہم کمزور بڑھ گئے ہیں, ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. اور دیکھیں نا ہمیں اپنی غلطیوں سے یا پاس سے سیکھنا چاہیے. جب ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں اوس و خزرج کی, وہاں پہ 3 یہودی قبیلے تھے. وہ کیا کرتے تھے, اب دیکھیں سبحان اللہ, 2 قبیلے جو ہے وہ حلیف تھے, دوست تھے, ایک اوس کا اور ایک خزرج کا. ان کو آپس میں لڑواتے تھے اور ان کو پیسے بھی دیتے تھے. اور پھر جب بات آگے بڑھ جاتی تھی, اچھا جی اب تو جنگ ہونی چاہیے, تو ایک یہودی قبیلہ ویپنز بناتا تھا. تو یہ اپنے پیسے دے کے ان کو لڑواتے تھے, اور یہ پھر تیسرے یہودی قبیلے کے پاس جا کے ویپنز خریدتے تھے. اور وہ دیتے کیسے تھے کہ اچھا اس کے اگینسٹ ہم تمہارا لینڈ پلیج کر رہے ہیں. ان کو اتنا فائنینشلی ان کو جو ہے نا ختم کر دیا تھا. ہوتا کیا تھا کہ پورے مدینہ پہ آلموسٹ یہودیوں کے جو ہے باغات تھے. یہاں تک کہ جب عثمان بن عفان آئے, جب مسلمان مائیگریٹ کر کے آئے, تو یہودیوں نے پانی بڑا مہنگا کر دیا تھا, ہم پانی نہیں دیں گے. تو عثمان بن عفان تھے جنہوں نے 35,000 درہم کا اس زمانے میں خریدا تھا, اینڈ ہی ڈونیٹڈ, سبحان اللہ. سو دس از ہاؤ دیز پیپل پلان. اور ابھی آپ نے ایونجلیکل جو ان کی بات کی ہے نا, جو کرسچنس ہیں, اٹس ویری مچ پروبیبل اپیرنٹلی تو وہ جو لگ رہے ہیں, لیکن بیک اینڈ پہ وہ ان کے اپنے ہی بندے ہوں جنہوں نے پلانٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے عبداللہ بن سبا آیا تھا یمن سے, کیا کہہ رہا تھا کہ جی میں تو مسلمان کنورٹ ہو گیا. اور یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اگر جو بندہ اپیرنٹلی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کو نہیں قتل کر سکتے, رائٹ. تو دس از ہاؤ دے پلے بیسکلی. ایک چیز برو اس میں ایڈ کروں گا, وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ دا کرسچنس, چاہے وہ جو مرضی ہوں یا جیوز, اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے بارے میں کہتے ہیں تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. آپ ان کو گمان کرتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں, لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے پڑے ہیں اور یہ ٹوٹے ہوئے ہیں. اندر سے انٹرنلی دے ڈونٹ لائک ایچ ادر. جوز کرسچنس کو, کرسچنس جوز کو. مجبوریاں ہیں, مسلمان کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ سب کے سامنے یعنی ہر فلاسفی گر گئی, بٹ وہ ایک اللہ کا لا الہ الا اللہ کہنے والے کھڑے ہیں اور احد احد کہنے والے کھڑے ہیں ابھی تک. تو ان کو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. Now Jews they believe کہ مسیح آئے گا, they believe کہ مسیح آئے گا, اور جب مسیح آئے گا تو وہ کوئی اسپریچول تزکیۃ نفس کرنے والا مسیح نہیں ہوگا, وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک پولیٹیکل فگر ہوگا. تو جوز کا جو مسیح جو آ رہا ہے وہ پولیٹیکل فگر ہے بیسیکلی جو بنائے گا. دیٹس وائی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے, اور عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ تو بڑے سافٹ سے تھے, مائلڈ سے تھے, تزکیۃ النفس اور اللہ سے تعلق, تو انہوں نے کہا رومن کنگ کو ہی کلیمز ٹو بی کنگ, بٹ ویئر ڈڈ عیسیٰ کلیم ٹو بی کنگ؟ نو ویئر. عیسیٰ نے صرف کہا تھا میں مسیح ہوں. تو ان کے ہاں مسیح از ناٹ اے شیخ اور امام, ان کے لیے مسیح از اے کنگ بیسکلی. سو دے آر ویٹنگ فار دا کنگ, کہ جب وہ کنگ آئے گا اور وہ کنگ آ کے ہمارا گریٹر اسرائیل کو اسٹیبلش کرے گا. دیٹس وائی دے آل وانٹ ٹو سیٹل ہیئر ان دس بلیسڈ لینڈ, جس کے بارے میں پروفیسیز بھی ہیں, اور الملحمہ یا آرمیگیڈن بھی یہاں پہ ہونی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہر روز کئی نوجوان مجھے بتاتے ہیں کہ کیسے یوتھ کلب نے ان کی زندگی بدلی, کیسے انہیں ڈپریشن, حرام ریلیشن شپس, ڈرگز, فحاشی, دین سے بیزاری, ایتھیزم, فیمنزم, لبرلزم,
ان تمام اندھیروں سے کس طرح یوتھ کلب کی ویڈیوز نے نکالا اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی طرف آئے وہ سب, کیسے یوتھ کلب کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئی. ایسے لاکھوں نوجوانوں تک ہماری پہنچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد آپ کی چیریٹی, آپ کے صدقات اور آپ کی زکوٰۃ سے ممکن ہوتی ہے. ہماری ویڈیوز, پوڈ کاسٹ کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ان کے ذریعے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے والے ہر ایک شخص اور اس سے آگے اس کی سنورنے والی تمام نسلیں, سب کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے بی پارٹ آف دا یوتھ کلب فیملی اینڈ ڈونیٹ ناؤ. نو ڈاؤٹ آج کل کا جو دور ہے بڑا فتنوں کا دور ہے. بڑی بڑی چیزیں, بات کی بات ہے, ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں ایک ایٹ لیسٹ اس چیز پہ کہ یار جو دین پسند ہے نا وہ ہمارا بھائی ہے. دیر آر ٹو گروپس رائٹ ناؤ, جو دین پسند ہے یا دین ناپسند ہے. جو دین پسند ہے چاہے وہ فی الحال جو مرضی اس کو فالو کر رہا ہے, آپ اس کے ساتھ مل کے اسلام کو تو بڑھائیں نا, اسلام کو انکریج کریں اور اس کو غالب کریں. یعنی آپ سبحان اللہ ابھی ہو کیا رہا ہے کہ جو دین ناپسند لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے, جو دین پسند لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ آپ لوبنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہی تو ان کی بیسٹ بات ہے نا کہ دے گاٹ یونائٹیڈ, اور کس طرح سے انہوں نے آپس میں ایک نیریٹو کے لیے جو ہے نا وہ اکٹھا ہو گئے. اور ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں ایکسٹریمزم یہ کہاں سے آیا, بیش بھی کرتے ہیں اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو. بٹ یہ جو آپ لوگوں نے ساری باتیں کی تو اس سے ظاہر تو یہ ہو رہا ہے کہ مینلی تو اکانومی کی وجہ سے یہ لوگ اوپر آئے ہیں اور پیسے کی وجہ سے اوپر آئے ہیں. اس کو لے کے بھی کافی ہمارے انٹلیکچوئلز آج کل ایون اسکالرز بھی یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہونا چاہیے کیونکہ ساری گیم جو ہے وہ پیسے کی ہے. تو لیکن دیکھا جائے کریٹیکلی تو پیسہ تو بہت ہے مسلمانوں کے پاس. مطلب آپ مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیں تو میرے تو خیال میں یو ایس سے بھی زیادہ اس وقت امیر کنٹریز ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ ساری یہ پیسہ تو بیسکلی ان کا چونکہ رب پہ بلیف نہیں ہے, کیونکہ دے ہیو لاسٹ ہوپ. یس, تو ان کے لیے تو صرف پیسہ ہے. ہمارے لیے تو ہمارا رب ہے, ہمارے لیے تو ہمارا ایمان ہے. نہیں ایکچولی وہ اپنے پیسے کو نا اپنے نیریٹو کے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ ہمارا گول ہے. ہم لوگ پیسہ جہاں پہ لگانا چاہیے وہاں پہ لگا نہیں رہے. ہم لوگ بلڈنگز بنا رہے ہیں, انفراسٹرکچر. ان کا شارٹ ٹرم رائٹ اسپینڈنگ میرے ہاتھ میں پیسہ آ گیا ہے تو ایک تو یہ کہ میرے کو شارٹ ٹرم گولز ہیں کہ بس یار میں نے بس اپنا ہی اپنا کھیلنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ کو پتا ہے یار یہ پیسہ بھی ختم ہو جائے گا اور میری جو بقا ہے, میری سلامتی کمپرومائز ہو سکتی ہے. تو مجھے گیم ایسی کھیلنی ہے کہ آئی ریمین ان دس پاور. اس کے لیے پھر آپ لابینگ کرتے ہو, لوگ جوڑتے ہو. دیکھو فار ایگزامپل میں اگر محلے کا بدماش ہوں, میں نے اپنی بدماشی مینٹین کرنی ہے بیکاز مجھے پتا ہے کل کو یہ اور بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں, کل کو کوئی اور بڑا میرے سے بدماش نکلا ہے تو کیا ہوگا. تو اگر تو میں شارٹ ٹرم گیم کھیل رہا ہوں پھر تو میں کچھ عرصے تک اپنی بدماشی کرتا ہوں, ڈنڈے کے زور سے چپ کراتا ہوں. لیکن اگر میں نے لانگ ٹرم گیم کھیلنی ہے نا تو اس بدماشی کے ساتھ ساتھ میں پالیٹکس بھی کرتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو مینیپولیٹ پیپل, آئی ٹرائی ٹو کنٹرول پیپل. کچھ کو میں بتاتا ہوں یار تم ویسے ہی کچھ نہیں ہو, حالانکہ مجھے پتا یہ بہت بڑی بلا بن سکتا ہے, لیکن اس کو میں کانسٹنٹلی کہتا رہتا ہوں یار یو آر نتھنگ, یو آر نتھنگ. وہی جو ایگزامپل ہے کہ ہاتھی کو اگر آپ ایک زنجیر سے باندھ دیتے ہو اور اس کے بعد کئی سالوں بعد آپ وہ زنجیر اتار بھی دو, ہاتھی ادھر سے ہلتا نہیں ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پہ غلام ہے, کیونکہ اس کو پتا کہ آئی ایم اے نو بڈی, حالانکہ دیٹ ایلیفینٹ از ہیوج اینڈ اٹ کین کل یو. سو انہوں نے کیا کیا, ہمیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے ہمیں وہ سمجھنا ہے. ہمیں انہوں نے بتایا تم انفیریئر ہو. ہماری جو پاک اسٹڈیز ہے وہ بیسکلی اس کا نام چینج کر کے نا ڈاؤن فال آف دا مغل امپائر کر دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یار آپ ذلیل ہو, آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ برباد ہوئے, آپ تباہ ہوئے. اچھا پھر اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ ویسے ہمارے کریکولم میں ایک پتلا سا کتاب ہوتی ہے, 50 نمبر کا مشکل سے وہ سبجیکٹ ہے, مسکین سا. ہمارا دین سے بھی تعلق کٹا, ہماری آئیڈینٹی بھی ہمیں نہیں معلوم, اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ مسلمان کتنی بڑی قوت ہو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. اگر ہم اپنے سیلف انٹرسٹ سے باہر نکلیں, اپنے رب سے تعلق جوڑیں تو وی کین بی جائنٹس ان دس ورلڈ. اور وہی بات ہے کہ اگر صحابہ جو ہے وہ 313 کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, آج ہم تقریباً 2 بلین کے آس پاس مسلمان پہنچے ہوئے ہیں. تو کیا ہم کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ, ہمارے پاس مین پاور بھی ہے, ہمارے پاس ویلتھ بھی ہے. یعنی اگر آپ آن پیپر مسلمانوں کو ایک لکھو نا کہ جی پیسے میں ہم کدھر ہیں, ہمارے پاس مین پاور کتنی ہے, اچھا اس مین پاور میں بھی یوتھ کتنے زیادہ ہے ہمارے پاس, ایک وافر مقدار ہمارے پاس, بہت بڑا ایڈوانٹیج یوتھ کا ہے. پھر ہمارے پاس جغرافیکل ایریا کتنا زیادہ ہے, ہمارے پاس کون کون سے موسم آتے ہیں, کون کون سے پھل ہیں, کون کون سا ایگریکلچر ہے, کون کون سے
منرلز ہیں, کون کون سی باقی نیچرل ریسورسز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہمارے پاس موجود ہے, ہر طرح کی چیزیں آن پیپر ہیں, لیکن پھر بھی یہ ایسی کوئی فراری ہے یا ایسی لیمبورگینی ہے جو ریس کی اسٹارٹنگ لائن پہ کھڑی ہے اور وہاں سے آگے چل ہی نہیں سکتی. یعنی آن پیپر دا مسلم امہ, اف یو لک ایٹ دا ریسورسز اینڈ دا ٹیلنٹ وی ہیو, آن پیپر اٹس نتھنگ شارٹ آف اے فراری, لیکن یہ فراری ایسی ہے جس میں انجن ہی نہیں ہے. اچھا ابھی ان کو نا ایکچولی فیئر بھی ہے. یہ ڈینیل مارک کی نو ایگزٹ فرام پاکستان بک میں یہ لکھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ اسلام کو کیا کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم کی طرف نہ آ جائے, میننگ دے آر افریڈ کہ مسلمان نہ بن جائے کہیں. اور کلیش آف سویلائزیشن میں بھی وہ ہاں جی وہ کیا کہتا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی نا, ہمارے پاس اتنی تعداد ہے اور اسپیشلی یوتھ, ان کو پتہ ہے کہ اگر نوجوان اور مسلمان جاگ گئے نا تو پھر ہماری چھٹی ہو جائے گی ہمارا. اسی لیے پھر وہ جو نا ڈفرینٹ چیزوں سے نا وہ پھر مینیپولیٹ کرتے ہیں. اچھا یار نیو مووی ان کو دکھا دو, نیو میوزک جو ہے ان کو, ہم نے جو ساری بات کی ہے نا اس میں نو ڈاؤٹ ایک پیسمسٹک نیریٹو شروع میں جو ہم نے بلڈ کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم آپٹیمسٹک اس کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں ایک شخص ہے KGB کا پروپیگنڈا ایکسپرٹ ہے, ٹو نیشنل سبورژن کے لیے انٹرنیشنل ٹارگیٹس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑا کمال کا جو ہے نا اس نے نا ایک اسٹریٹجی بنائی. اس نے کہا اگر آپ نے کسی بھی انٹرنیشنل ٹارگیٹ کو, یہ USSR کی بیسکلی اسٹریٹجی تھی, اگر آپ نے ختم کرنا ہے نا تو اس کی سب سے پہلی جو 4 اسٹیجز ہیں, سب سے پہلی ہے ڈی مورلائزیشن, پھر ہے ڈی اسٹیبلائزیشن, پھر ہے کریٹ اے کرائسس, اینڈ دا 4th از نارملائزیشن. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی یوتھ آج سے زیادہ ڈی مورلائزڈ کبھی بھی نہیں تھی. بالکل ایسے ہمارا آپ پولیٹیکل سسٹم دیکھ لیں, الیکٹورل سسٹم دیکھ لیں, ہمارے انفلیشن دیکھ لیں, ہمارے اکانومی انمپلائمنٹ دیکھ لیں. اور یہ جو چیز ہے نا سبحان اللہ, میں آپ کو ایک شیخ ایکسپرٹ ایک شیئر کرتا ہوں ایکسپیریمنٹ. ایک شخص تھا مارٹن سیلیگمن اور دوسرا تھا اور اسٹیفن ایف مائر, ٹھیک ہے, یہ دونوں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے سائیکالوجی گریجویٹس تھے. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا, آپ نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا تو آپ ریلیٹ کریں گے اس سے. انہیں کیا کہ انہوں نے 3 گروپس بنائے ڈاگس کے, اور آل دا ویری انیتھیکل ریسرچ پر انہوں نے کی, اور انہوں نے کیا کہ ایک گروپ آف ڈاگس کو ہارنیسز پہنائے اور وہ ان کو الیکٹرک زیپس دیتے تھے, ٹھیک ہے. دوسرے گروپ کو اس کے روم میں کچھ لیورز تھے کہ اگر ان لیور کو ہٹ کر لیں تو الیکٹرک شاکس وہ ختم ہوتے تھے. تیسرا جو گروپ تھا وہ جو مرضی کر لیں الیکٹرک شاکس انہوں ختم نہیں کیے جاتے. پہلے گروپ کو جب انہیں دیے تو انہوں نے نا بھاگے دوڑے ٹکریں ماری اور جو ہارنیسز تھے وہ انہیں اتار دیے اور وہ بچ گئے زیپ سے. دوسرا جو گروپ تھا وہ بھی انہوں نے دوڑے ٹکریں ماری اور کسی طرح سے چیخا چلایا بھونکا, اور وہ جب لیور کو ہٹ کیا الیکٹرک زیپس ختم ہو گئے. تیسرے گروپ نے جو مرضی کرنا کیا, انہوں نے جان ماری بٹ ان کے زیپس ختم نہیں ہوئے, شاک ختم نہیں ہوئے. انہوں نے کیا کیا, ان 3 گروپس کو اٹھایا اور پھر ایک روم میں بڑے روم میں رکھا اور ایک بیچ میں بہت بڑی وال بنائی, الیکٹرک شاکس دیے. پہلے 2 گروپس جنہوں نے ایفرٹ کرنے کے بعد تکلیف سے نکل گئے تھے, انہوں نے ایفرٹ کی اور وہ جمپ مار کے اس بڑی وال سے کراس کر گئے اور وہ بچ گئے. تیسرے گروپ نے وہ ٹرائی نہیں کی. تو انہوں نے اس کو ایک نام دیا, یہ ایک ایکسپیرینس کے بیہیویئر پہ کوگنیٹیو ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہوتی ہے انسان کی, جس کو بورا لرنڈ ہیلپ لیسنس, ایکوائرڈ ڈسپیئر, یہ ٹرم دی ان کو کہ دس از, یہ کسی ایکسپیرینس کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ ایکسپیرینس کے رزلٹ میں ایک کوگنیٹیو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو نو اب میں بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس مشکل سے پاکستان کا کچھ نہیں بنے گا, ہم اس مصیبت سے نکل ہی نہیں سکتے. ناؤ سبحان اللہ, آپ دیکھیں جیسے آپ نے ہاتھی کی ایگزامپل دی, مونگولز جب آئے تھے بغداد میں اور مسلمانوں کے ایریاز میں, مسلمانوں کے تھاؤزنڈز آف مسلمس کی لائن بنا کے ایک مونگول آتا تھا, ان کا سپاہی ان کو لائن میں کھڑا کرتا تھا اور he used to say کہ wait, تلوار لے کے I'll go outside either sword یا I'll find a suitable stone to crush your heads. اور وہ آتا کہتا اب تم آؤ, اس کا سر کچل دیا, مار دیا, اب بچہ تم آؤ. اور ہزاروں کی لائن میں مسلمان کھڑے ہو کے اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے. دس از الیاس. اللہ تعالیٰ کو یعنی سبحان اللہ کبائر میں سے نا توحید کے بعد امام غزالی ہم رہتے ہیں کہ الیاس نا امیدی یہ سب سے بڑا گناہ ہے.
اس لیے سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں صحابہ میں الیاس تھا ہی نہیں کہ جب انہوں نے دیکھا نا احزاب آ گئے ہیں وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب یہ حالات ہے کہ تمہارے اوپر سے آئے, تمہارے نیچے سے آئے, تمہاری آنکھیں پھر گئیں, تمہارے دل کلیجے کو آ گئے. منافقین نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا, اللہ اس کے رسول نے وعدہ جھوٹا کر دیا. مومن کیا کہتے شروع ہو گئے جب انہوں نے دیکھا احزاب کو, ان کا ایمان بڑھ گیا اور کہا اللہ اس کا ٹھیک, تو سچ ہو گیا. ایون سبحان اللہ احد کے دن, سبحان اللہ آپ دیکھیں احد کے دن واز اے ڈے آف ڈسپیئر, ٹھیک ہے, نا امیدی کا دن تھا. اور حضرت عائشہ نے پوچھا کہ رسول اللہ اس سے مشکل دن بھی آپ پہ آئے؟ تو آپ نے کہا ہاں طائف کا دن تھا, اس سے مشکل تھا, لیکن دیٹ واز ون آف دا ڈیفیکلٹ ڈیز. آپ دیکھیں سبحان اللہ جب مصعب بن عمیر شہید ہو گئے نا, تو افواہ اڑی کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے. اب صحابہ بڑے بڑے کبار صحابہ بھی اپنی تلواریں نیام میں ڈال کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی چلے گئے, یار وی آر ڈن, وی آر فنشڈ, رسول اللہ چلے گئے, ابھی تو شروع ہے دین کا. عمر بن خطاب بھی زمین میں بیٹھ گئے. وہ یہاں پہ انس بن نضر تھے نا, انس بن نضر گزرے, عمر وائی یو آر سٹنگ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے. He said فما تريد بالحیات بعدہ یا عمر, what else do you want from this life او عمر, جب اللہ کے نبی چلے گئے اس دنیا سے. اٹھ, اور پھر آگے بڑھے اور انہوں نے کیا کہا نا, سی کہتے ہیں اللہم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء وابرأ الیک مما صنع هؤلاء, کہ یا اللہ میں برات کا اظہار کرتا ہوں جو کفار مکہ کر رہے ہیں, یعنی رسول اللہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف, اور میں ان سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ جو نا امید ہو کے بیٹھ گئے ہیں آپ سے. اور پھر آگے بڑھے اور کہتے ہیں مجھے احد کے پاس سے نا خوشبو آ رہی ہے جنت کی. اور سعد بن معاذ جو کہ جن کی شہادت پہ عرش کانپا, 17 فرشتے آئے, وہ ملے انس بن نضر سے. اور سعد بن معاذ بعد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ جو اس دن انس بن نے کیا نا وہ میں بھی نہ کر سکتا. Now the thing is being hopeful, being optimistic in the time of despair. No doubt یہ امت پہ ایسا ٹائم چل رہا ہے جس میں ہم بالکل تباہ ہو رہے ہیں, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں مردوں کو ضرورت ہے کہ وہ کھڑے ہوں. یہ وہ ٹائم ہے جس میں اٹ از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی اسٹارٹ آور اون کیمپینز, وی بیکم بریو انف ٹو سے یار جو مرضی ہو گیا جو بٹ آئی ول اسٹارٹ فرام مائی ہوم, مائی کنٹری, مائی سوسائٹی. اور آج کے بعد آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل, آئی ول بی دا چینج. میں دین کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کروں گا, میں امت کو انشاءاللہ کھڑا کروں گا, ناٹ فار کلیپنگ اور پیپلز پریز بٹ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کامیاب ہو گیا الحمدللہ, ناکام ہو گیا جنت تو ملیں گی مجھے انشاءاللہ. So this is about time I think we should stand up, own our deen, become unapologetic, یعنی مولوی with an attitude الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آگے بڑھیں. ہسٹری بھی اس کی گواہ ہے شیخ کہ جب بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا اور انہائلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا واقعہ بھی ایکچولی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے اوبیسلی محبت بھی بہت ہے کہ اللہ انہیں جالٹ کرنے کے لیے نا کوئی ایسا بڑا واقعہ کرواتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں بغداد کو جب ختم کیا گیا, منگولز کا آپ نے ریفرنس دیا, تو انہوں نے سوچا تھا کہ اب یہ ختم ہے, مسلم نسل ہم نے مار دی, ختم کر دی. اللہ نے انہی کو ہدایت دے دی, انہی سے پھر آپ دیکھیے آٹومنز آئے, اور پھر آگے ایون غزنویٹس کا بھی سلسلہ آئی گیس ان سے ملتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا 7 اکتوبر آئی گیس, جو یہ جو ہوا غازہ والا واقعہ, یہ ہسٹری میں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام مسلمان, مطلب دس از ہاؤ آئی سی اٹ, تمام کے تمام مسلمز اکٹھے ہو گئے ہیں ایک نیریٹو پہ. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں بیکن ہاؤس گیا, وہاں ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ سر آپ جہاد پہ بات کیوں نہیں کرتے. یعنی امیجن کہ بیکن ہاؤس کا بچہ مجھ سے جہاد کے بارے میں پوچھ رہا ہے. پھر امہ کا کنسیپٹ ریوائیو ہوا جی کہ واٹ از این امہ. اور وہ حدیث ہم پڑھتے تو ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, لیکن اس واقعے نے ایکچولی ہمیں دکھا دیا کہ واقعی ہی ہمیں پین فیل ہو رہی, ہماری غیرت پہ جو ہے نا وہ بات آ گئی. آئی تھنک کہ دس از دا بگننگ. جیسے صلاح الدین ایوبی کے 50 سال پہلے سے نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا تھا مسلمانوں کو, جب ایک جالٹ لگا سیج آف جیروسلم جو ہوا. آئی تھنک دس از دا بگننگ. اور اس میں بہت اسٹریٹجیکلی اب ہمیں, جیسے انہوں نے کام کیا کہ لیڈرشپ کریٹ کی. بلکہ مجھے کوئی بتا رہا تھا ضیاء بھائی کہ آئی تھنک مغیرہ بھائی بتا رہے تھے کہ جو ساؤل
یعنی طالوت کی آرمی تھی وہ بھی 313 رہ گئے تھے. کسی روایت سے بتا رہے تھے یہ ثابت ہے کیونکہ باقی سب نے وہ پانی پی لیا تھا. تو یہ نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے 313. آئی تھنک وی نیڈ 313 لیڈرز. میں نے کہا ایک انٹرسٹنگ اب یہ آپ نے بات کہہ دی, لوگوں نے اپنے گاڑی کے نمبر پلیٹ 13 کر دی. بالکل. تو وی نیڈ لیڈرشپ, اور اس پہ اصل میں کام کرنے کی جو ہے نا, اور بڑا ویژن, مطلب دی ہائر سائیکالوجی جو قرآن دے رہا ہے امت مسلمہ کو, اس میں آنے کی میرا خیال بہت ضروری. مسلم امہ از بیسکلی اے سلیپنگ جائنٹ. اب یہ سو رہے ہیں, فائنینشلی کوئی پرابلم نہیں ہے الحمدللہ, مین پاور کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کمی نہیں ہے الحمدللہ, نمبرز تو پرہیپس سب سے زیادہ ہیں. اینڈ سبحان اللہ, مجھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ میں تمہیں قیامت کے دن کثرت سے جو تمہاری تعداد ہوگی اس سے پہچانوں گا. تو یہ بھی ان کو خوف لگا ہوا ہے. یہ سیمول ہنٹنگٹن یہی کہتا ہے کہ یار ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ہمیں مورلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا کہ پرابلم کیا ہے, ہم نے مورلی ٹھیک ہونا ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت دل سے نکالنی ہے. یہ جس دن نکل جائے گی تو وہی بتاتی ہے اس کی وجہ سے کیا کیا ہو رہا ہے کہ دشمن خوف نہیں کھاتا ہم سے. اس کی وجہ سے دشمن نہ ڈر گھوم رہا ہے کیونکہ اس نے ہمیں نا سائیکولوجیکلی ہیمپر کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ وی جسٹ ہیو ٹو ویک اپ, دوبارہ جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. سعودی کے پاس کتنا پیسہ ہے, یہ النصر کی جو گیم ہے برو, انہوں نے اتنا پے کیا ہے کہ ڈائنامکس بدل دی ہیں پورے فٹ بال ہسٹری کے. ایون میسی جو ہے وہ وہاں پہ اب آ رہا ہے. بالکل, میسی کو بلا رہے ہیں وہ, رونالڈو کو پے کر رہے ہیں, یعنی 4 times more than what Manchester United and Arsenal and Liverpool are paying to them. یعنی پیسے کی کمی نہیں ہے, ایمان کی اصل کمی ہے. اور اس پہ پیسے کو حقیر بھی نہ سمجھیں. اٹ از امپورٹنٹ, اٹ از ون آف دا اللہ کا فضل, اٹ از ون آف دا ٹولس. اصل بات ہے اس کو یوٹیلائز اور لگانا ریسورس کس جگہ پہ ہے. وی ہیو لارجسٹ اسٹینڈنگ ملٹریز ان دا ورلڈ. ایجپٹ کی آپ دیکھ لیں, پاکستان کی دیکھ لیں, ایٹامک پاور الحمدللہ. ہمارے اندر یوتھ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس, ان کے پاس تو یوتھ ہے ہی نہیں, یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں, اور ان کی پاپولیشن تباہ ہو رہی ہے بیسکلی. بٹ آئی تھنک ڈونٹ ویٹ فار لیڈر. چینج اسٹارٹس فرام باٹم ٹو ٹاپ, ناٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی خان آئے گا یا نواز شریف آئے گا یا کوئی زرداریز آئیں گے اس دنیا کے اور وہ آ کے چینج کر دیں گے. چاہے جتنا کمال کا بندہ بھی آ جائے اوپر, میں کہتا ہوں امام مہدی بھی آ جائیں, بٹ اگر ہماری حالت ہی خراب ہے ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے وہ بھائی میرے پیچھے بزنس ہے, میری 9 to 5 جاب ہے امام مہدی, انشاءاللہ آپ اپنا کام کریں. اور یہ بھی ایک ویک اپ کال ہے ہمارے لیے. ہم نے نا ایک انڈیویجول سے ہوپ لگا لیا ہے جی, کسی خاص انڈیویجول سے کہ وہی ہوگا تو ہم پاکستان میں رہیں گے یا پاکستان کے لیے کام کریں گے. انڈرسٹینڈیبل ہے, لوگوں کے ایموشنز ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی اللہ ویک اپ کال دے رہا ہے کہ نہیں, امید اللہ سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے تمہیں بندہ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چینج جو ہے وہ لانی ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی ایک آئی تھنک میں کوٹ پڑھا تھا, وہ یہ کہ نو ڈاؤٹ جو ٹف ٹائمز ہوتے ہیں نا وہ ٹف ہوتے ہیں, بٹ ٹف ٹائم کریٹ اسٹرانگ مین. اسٹرانگ مین کریٹ ایزی ٹائمز, ایزی ٹائمز کریٹ ویک مین, ویک مین کریٹ ٹف ٹائمز, اینڈ ٹف ٹائمز کریٹ اسٹرانگ مین. بالکل ایک سائیکل سائیکل. تو آئی تھنک اگر پاسٹ کے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی دین کے لیے, اور یہ حالات, یہ ویک ٹائمز مسلمان امت پہ آ گئے ہیں, تو ویک ٹائمز کریٹ ٹف مین. آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ٹف مین, تاکہ ہم آنے والی سبحان اللہ, وین آئی سی the kids of Jews and Zionists sleeping in their beds and our kids dying is because میں کہتا ہوں یار ان کے مردوں نے کام کیا, ہمارے مردوں نے کام نہیں کیا. انہوں نے جان ماری اور ہمارے مرد نہ زنا اور فحاشی اور شراب کے پیچھے لگے رہے. they deserve this, کہ they deserve a good bed night sleep, they deserve to cuddle their mothers in their beds. اور ہم لوگوں نے اللہ سے بھی بغاوت کی. They are true to their cause, but we are not true to our cause, جو ہمارا اسلام ہے اور دین ہے. I think اگر ہم لائل ہو جائیں اپنے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. فائنل ورڈز نہیں, بس یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا سم اپ کر دیا. دا چینج اسٹارٹس فرام آر سیلوز. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ ول ناٹ چینج دا کنڈیشن آف اے پیپل انٹل دے چینج دیٹ وچ از ود ان دیم سیلوز. تو آپ لوگ سب, ہم جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ سے سٹارٹ کریں. آپ کیا کر سکتے ہیں, کبھی بھی اپنے ایفرٹس کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ میں اکیلا ہوں, میں کیا کروں گا, ایسا نہیں. آپ جو کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہ آپ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. آپ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم لیں گے, اللہ آپ کی طرف 10 لے گا. آپ چل کے جائیں گے, اللہ دوڑ کے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں وعدہ کیا ہے
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام کا دین غالب آ کے رہے گا. تو ہمارے پاس تو یہ پروفیسی پہلے سے ہے. تو اب سوال یہ کہ ہمارا اس میں کیا کردار ہوگا, ہمارا کیا رول ہوگا, تو اپنے حصے کا رول پلے کریں. بس اتنی سی بات سب کے لیے انشاءاللہ. علی بھائی آپ بھی کچھ دیکھیں جاتے جاتے آئی کانٹ ہیلپ بٹ مینشن فتنہ دجال, اس سب کو اس سے بھی میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک دجال از گوئنگ ٹو کاز اے میسو انٹلیکچوئل پیرالسس آن آل آف ہیومینٹی. اور میں دیکھتا ہوں کہ امت مسلمہ کافی حد تک انٹلیکچولی پیرالائزڈ ہے. ایک تو اس سینس میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انفیریئر ہیں, انکانشیسلی انفیریورٹی ہے. اسی لیے ہر کلاس الحمدللہ میں جو اپنی اسٹارٹ کرتا ہوں, تھنگس دیٹ میٹر میرا ایک حلقہ ہے, اس کی پہلی کلاس یہ ہوتی ہے ان پلگ یور سیلف. یعنی اس سے پہلے انہیں اسلام سکھایا جائے, قرآن و حدیث سکھائی جائے, اس سے پہلے کچھ بتایا جائے, تو انہیں ویک اپ کال دی جائے کہ ذہن کھولو اپنے. جسٹ اسمال سی بات, کوگنیٹیو سائیکالوجی ایک سبجیکٹ میں نے پڑھا سائیکالوجی کی ڈگری میں. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یور برین ورکس, اٹینشن کیا ہوتی ہے, شارٹ ٹرم میموری کیا ہے, لانگ ٹرم میموری کیا ہے, اٹینشن کس طرح لوز ہوتی ہے, کس طرح گین ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت ہم سب کے برینز لٹرلی پیرالائزڈ ہیں, ہم بڑا سوچ ہی نہیں سکتے ہیں, اور اس کے پیچھے بہت ورکنگ ہوئی ہے. تو آئی تھنک ہم سب کو اسٹریٹجیکلی ذہن کھولنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی, تاکہ کم از کم بڑا سوچنا تو شروع کریں نا, اس کے بعد ساری چیزیں شروع ہوگی. آئی تھنک یہ ہے کام میرے نزدیک. قرآن پڑھ کے یہ قرآن ہمارے شیکلز اور چینز کو توڑے گا. ایگزیکٹلی, بالکل. جزاک اللہ خیر ایوری ون. السلام علیکم. وعلیکم السلام.